حضرات مومنین السلام علیکم۔ اس وقت ایک مجلس اعزا برائے ایصال ثواب سیدہ اشرف بنی المعروف ملکہ بانو مرحومہ بنت سید یوسف حسین عابدی مرحوم کے ایصال ثواب کی غرض سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس وقت کی مجلس کو خطیب اہل بیت مؤذن ولایت عالی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ مجلس سے قبل تلاوت کلام ربانی کے فرائض انجام دیں گے محترم قاری ندیم نجفی صاحب، اور پیشخوانی فرمائیں گے جناب کامل حسن رودولوی صاحب۔ بعد ختم مجلس اپنی پردرد آواز میں جناب شہباز علی صاحب نوحہ پیش فرمائیں گے۔ یہ مجلس جناب فیضی صاحب نے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کی غرض سے سرزمین دبئی سے اس وقت آن لائن مجلس گراف ایجنسی پر منعقد کی ہے۔ آئیے حضرات مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را۔ تلك آیات الکتاب المبین۔ انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ تلك آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم إن ربك عليم حكيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم اكتبنا في زوار الحسين واجعلنا من باقين من أعزاء الحسين اللهم اشرنا بلاء الحسين اللهم اشرنا في زمرة الحسين اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ جناب قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے بہترین انداز میں تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کیا، اور اب ہم پیش خوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں جناب کامل حسن رودولوی صاحب سے کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں پیش خوانی کے فرائض انجام دیں۔ کہ دیکھا جو سر پہ موت کا سایہ فرات پر، دیکھا
جو سر پہ موت کا، سایہ فرات پر دیکھا جو سر پہ موت کا، سایہ فرات پر ایک دشمن حسین نہ ٹھہرا فرات پر، ایک دشمن حسین نہ ٹھہرا فرات پر۔ یہاں سے شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کے حضرات۔ کہ ہاشم کے گھر کے چاند کی پھیلی ہے چاندنی، ہاشم کے گھر کے چاند کی پھیلی ہے چاندنی، اب حشر تک نہ ہوگا اندھیرا فرات پر، اب حشر تک نہ ہوگا اندھیرا فرات پر، دیکھا جو سر پہ موت کا۔ یہ بھی شعر بطور خاص حضرات فرمائیں کہ بھگدڑ مچی فرات پہ بھاگو بچاؤ جان، بھگدڑ مچی فرات پہ بھاگو بچاؤ جان، شیر خدا کا شیر جب آیا فرات پر، شیر خدا کا شیر جب آیا فرات پر، دیکھا جو سر پہ موت کا، یہ دشت کربلا سے خبر شام تک گئی، یہ دشت کربلا سے خبر شام تک گئی، پیاسے جری نے کر لیا قبضہ فرات پر، پیاسے جری نے کر لیا یہ دشت کربلا سے خبر شام تک گئی، پیاسے جری نے کر لیا قبضہ فرات پر، دیکھا جو سر پہ موت کا۔ آخری شعر بطور خاص سماعت کر لیں حضرات کہ جو با وفا ہے دیکھ لے جا کر فرات پر، جو با وفا ہے دیکھ لے جا کر فرات پر، تعمیر ہے وفاؤں کا کعبہ فرات پر، تعمیر ہے وفاؤں کا کعبہ فرات پر، دیکھا جو سر پہ موت کا سایہ فرات پر۔ جزاک اللہ محترم
کامل حسن رضوی صاحب، آپ نے بہترین انداز میں پیشخوانی کے فرائض انجام دیے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آئیے حضرات، اب ہم باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں مؤذن ولایت، خطیب اہل بیت، عالی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے دلوں کو منور فرمائیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و شفیعنا ومولانا بالقاسم محمد، اللہم صلی وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم اجمعین من لیلنا هذه الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ صلوات بھیج دیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حور انسیہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علیہ بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دلوں میں
محبت حسین علیہ السلام کو آباد فرمایا، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو فاضل طینت سے اور ہماری آنکھوں کو خاک کربلا سے تعمیر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس گھرانے کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو چہرے گلاب ہو جاتے ہیں، اور جب اس خانوادے کے مصائب بیان ہوتے ہیں تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ چونکہ ایک زن مومنہ کنیز جناب فضہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا چند لمحے اس مقدس خانوادے کا ذکر مقصود ہے جو ہم سب کے لیے توشہ آخرت ہے اور مرحومہ کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ تو چند لمحے گفتگو ہے آپ سے کہ خداوند عالم قبول و مقبول فرمائے۔ آج اس پوری کائنات پر اگر نظر ڈالیے اور پوری کائنات کا غور سے مطالعہ کیجئے تو آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ انسانیت سسک رہی ہے، انسانیت گھٹن کا شکار ہے، انسانیت کرب محسوس کر رہی ہے، انسانیت بے چینیوں میں ہے، انسان کہیں امان محسوس نہیں کر رہا ہے، ہر جگہ خوف کے سائے ہیں، ہر جگہ مصیبتوں کے دلدل ہیں۔ حالانکہ کہنے کو آزاد ہے کائنات، کہنے کو آزاد ہے انسان، کہنے کو ہر طرف جمہوریت ہے، مگر یہ کہ جسے دیکھیے اپنے کو قیدی محسوس کرتا ہے، جسے دیکھیے اپنے کو غلام محسوس کرتا ہے۔ یعنی کہنے کو آزاد ہے مگر محسوسات اس کے قیدی بنے ہوئے ہیں، کہنے کو جمہوریت ہے مگر انسان خود کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ایک ہے جسم کی آزادی، ایک ہے ذہن کی آزادی۔ دیکھنے میں تو ساری دنیا آزاد نظر آتی ہے مگر ذہنوں پر ایک ایسا بوجھ ہے کہ ہر انسان غلام نظر آتا ہے۔ تو کیا یہ انسان غلامی سے آزادی نہیں چاہتا؟ کیا یہ انسان غلامی کی زنجیروں کو توڑنا نہیں چاہتا؟ کیا یہ انسان غلامی کی قید سے آزاد ہونا نہیں چاہتا؟ ایسا کون سا انسان ہوگا جسے آزادی پسند نہ ہو؟ اس لیے کہ مذہب غلام بنا کے رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کو اس کے حقوق کے ساتھ اسے جینے دیا جائے، یہ ہے قانون مذہب۔ تو اب ساری دنیا غلامی کی گھٹن کا شکار ہے، ایسی صورت میں ہر ذہن تلاش آزادی میں ہے، ہر فکر تلاش آزادی میں ہے۔ تو آخر کون ہے دنیا میں ایسا کہ جس کے پاس بشریت جائے تو اسے آزادی میسر ہو جائے؟ وہ کون ہے اس کائنات میں کہ جس کے پاس انسان جائے تو اسے جینے کا شعور مل جائے؟ جب ہم غور کرتے ہیں صدیوں کی تاریخ پر اور آج کے زمانے پر تو ہمیں صرف اور صرف ایک ذات ایسی نظر آتی ہے کہ جس نے انسانوں کو حریت کا پیغام دیا اور انسانیت کو آزادی کا پیغام دیا، اور وہ نام نامی اسم گرامی سلطان کربلا، مسافر نینوا، شہید فوج اشقیاء، سلطان کربلا حسین علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی ہے۔ صلوات پڑھ دیں تو عرض کروں آپ کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا حسین کی ذات والا صفات وہ ذات کریمہ ہے، وہ ذات گرامی ہے کہ جس نے آزادی کا پیغام دیا، جس نے حریت کا درس دیا۔ اگر قیدی دروازے پہ آیا تو اس کو آزاد کر دیا، اور ایسا آزاد کیا کہ تاریخ سے اس کا نام نہ مٹایا گیا۔ مورخ لکھنے پر مجبور ہوا کہ حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات کیا ہے۔ حسین اس رہبر کا نام ہے،
حسین اس ہادی کا نام ہے، حسین اس امام کا نام ہے، حسین اس معصوم کا نام ہے جو فقط اس دنیا کے لوگوں کو حریت عطا نہیں کرتا بلکہ اس کائنات کے لوگوں کو بھی حریت عطا کرتا ہے۔ چنانچہ حسین علیہ السلام کی زندگی کے دو پہلو، ایک وہ پہلو جب حسین دنیا میں آ رہے ہیں اور ایک وہ پہلو جب حسین دنیا سے جا رہے ہیں۔ آئے حسین تو بھی کسی کو آزاد کیا اور دنیا سے جانے لگے تو بھی کسی کو آزاد کیا، تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ حسین ذہنی غلاموں کو آزادی عطا کرنے آئے تھے، ذہنی غلامی کی زنجیر توڑنے آئے تھے اور انسان کو اس کا حق دینے آئے تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جب حسین اس دنیا میں آئے تو فطرس نامی فرشتہ ہے جو ایک جزیرے میں پڑا ہوا ہے۔ کب سے پڑا ہوا ہے خدا جانے، کیوں پڑا ہوا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں کہ فطرس وہ فرشتہ ہے کہ جس کو قدرت نے وہ پرواز عطا کیے تھے اور وہ قوت پرواز عطا کی تھی کہ فطرس ایسا پرواز کرتا تھا کہ فرشتے اسے دیکھتے تھے تو انہیں رشک ہوتا تھا۔ بس فطرس کے ذہن میں خیال آیا تھا کہ ہے کوئی جو میرے جیسا پرواز کر سکتا ہو۔ اس گمان کا آنا تھا کہ خداوند عالم نے بالوں پر چھین لیے اور اسے ایک جزیرے میں ڈال دیا۔ کب سے فطرس جزیرے میں پڑا ہوا تھا؟ چونکہ ملک تھا، فرشتہ تھا، معصوم تھا، اس لیے ہم یہ تو مان نہیں سکتے کہ اس جزیرے میں آنے کے بعد فطرس نے فریاد نہ کی ہوگی، فطرس نے مناجات نہ کی ہوگی، فطرس نے خدا سے دعا نہ مانگی ہوگی۔ بے شک دعاؤں پر دعائیں کی ہوں گی، فریادوں پر فریادیں بلند کی ہوں گی، مناجاتوں پر مناجاتیں پڑھی ہوں گی، مگر تاریخ یہی بتاتی ہے، سرکار مجلسی نے بھی یہ واقعہ تحریر فرمایا ہے کہ فطرس ایک جزیرے میں پڑا ہوا ہے۔ عرصہ گزر گیا کہ ایک دن فطرس کی نظر پڑی۔ فطرس نے کیا دیکھا کہ آسمان سے زمین تک فرشتوں کا ایک تانتا لگا ہوا ہے، ایک سلسلہ ہے جو ٹوٹتا نہیں، ایک قطار ہے جو ختم ہوتی نہیں، یعنی ایک سلسلہ مسلسل ہے، ایک قطار پیہم ہے جو آسمان سے زمین تک ہے۔ ایک قطار آتی ہے، ایک قطار جاتی ہے، ایک قطار آتی ہے، ایک قطار جاتی ہے، زمین سے آسمان تک یہی سلسلہ ہے۔ فطرس نے جو یہ منظر دیکھا تو اتنے میں قافلہ جبرائیل آیا۔ فطرس نے سلام کر کے کہا، بھائی جبرائیل یہ تو بتاؤ کیا قیامت آ گئی ہے، یہ آخر فلسفہ کیا ہے؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حسین حریت کے امام ہیں، حسین قیدی نہیں بناتے، حسین آزاد کرتے ہیں۔ ابھی دلیل قائم کروں گا آپ کی خدمت میں تو انشاءاللہ چہرے گلاب ہو جائیں گے، روح شاد ہو جائے گی۔ فطرس نے پوچھا، بھائی جبریل کیا قیامت آ گئی ہے؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سارے ملائکہ آسمانوں کی کائنات چھوڑ چھوڑ کے زمین کی طرف چلے آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو جناب جبرائیل نے کہا، فطرس قیامت تو نہیں آئی ہے، خاتون قیامت کے گھر بیٹا آیا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا، فطرس قیامت تو نہیں آئی ہے، خاتون قیامت کے گھر بیٹا آیا ہے۔ قیامت تو نہیں آئی ہے مگر شافع محشر کے گھر نواسا آیا ہے۔ قیامت تو نہیں آئی ہے مگر ساقی کوثر کے گھر بیٹا آیا ہے۔ قیامت تو نہیں آئی ہے مگر حسن مجتبیٰ کے گھر ان کا بھائی آیا ہے۔ اللہ اکبر! تو ہم سب کے سب وہیں جا رہے ہیں، تو آواز دی کیوں جا رہے ہو؟ کہ خدا نے حکم دیا ہے جاؤ مبارکباد پیش کرو کہ حسین آیا ہے، جاؤ تبریک و تہنیت پیش کرو کہ حسین آیا ہے، خوشی کا موقع ہے۔ اے میرے ملائکہ، اے میرے سماوات کے بسنے والو، اے میرے فرشتوں، جاؤ جاؤ در زہرا پہ جاؤ، در رسول پہ جاؤ،
در بطول پہ جاؤ، در علی پہ جاؤ اور مبارکباد پیش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی آمد ہوئی ہے، تو حکم خدا سے ہم مبارکباد پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آقا کے چاہنے والوں، حسین کسے کہتے ہیں ذرا محسوس فرمائیے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں صاحبان علم سے جو دین کے اصولوں سے واقف ہیں، وہ مجھے بتائیں کہ یہ فرشتے آسمانوں پر کیا بیکار بیٹھے رہتے ہیں؟ یہ فرشتے آسمانوں پر کیا کسی کام میں مشغول نہیں ہوتے؟ تو سب یہی جواب دیں گے کہ فرشتوں کا مقصد خلقت عبادت ہے، اور یہاں تک کہ جس فرشتے کو جس عالم عبادت میں خلق کیا گیا وہ اسی عالم عبادت میں ہے۔ جو حالت تسبیح میں خلق ہوا وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، جو حالت قیام میں خلق ہوا وہ قیام میں مصروف عبادت ہے، جو حالت رکوع میں خلق ہوا وہ رکوع میں مصروف عبادت ہے، جو حالت سجدہ میں خلق ہوا وہ سجدے میں مصروف عبادت ہے۔ اس کا مطلب کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو مصروف عبادت نہ ہو۔ تسبیح کس کی عبادت ہے؟ خدا کی۔ تقدیس کس کی عبادت ہے؟ خدا کی۔ قیام کس کی عبادت ہے؟ خدا کی۔ رکوع کس کی عبادت ہے؟ خدا کی۔ سجدہ کس کی عبادت ہے؟ کہ خدا کی۔ تو ساری عبادتیں فرشتے خدا کی کر رہے تھے، مگر اب خدا کہہ رہا ہے رکوع والو رکوع چھوڑ دو، سجدے والو سجدہ چھوڑ دو، تسبیح والو تسبیح چھوڑ دو، تقدیس والو تقدیس چھوڑ دو، جاؤ مبارکباد دو۔ یعنی خدا نے یہ بتا دیا کہ میری بارگاہ میں تسبیح پڑھنا اور حسین کی خوشی میں شامل ہونا دونوں ایک جیسا ہے۔ میری بارگاہ میں رکوع کرنا اور حسین کی خوشی میں مبارکباد دینا دونوں عبادتیں برابر ہیں۔ میرے لیے سجدہ کرنا اور حسین کے دروازے پر جا کے مبارکباد دینا دونوں برابر ہیں۔ یعنی حسین کی آمد کے موقع پہ خدا نے بتا دیا کہ اب حسین سے عبادتوں کو نہ ٹکرانا، اس لیے کہ جو عبادتیں ہیں وہی حسین ہے، جو حسین ہے وہی عبادتیں ہیں۔ صلوات پڑھ دیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا تو خدا نے اس مرحلے کو واضح کر دیا کہ دیکھو کبھی حسین کو عبادتوں سے نہ ٹکرانا اور عبادتوں کو حسین سے نہ ٹکرانا، اس لیے کہ رکوع کرنا بھی عبادت ہے اور حسین کی خوشی میں شریک ہونا بھی عبادت ہے، سجدہ کرنا بھی عبادت ہے، حسین کی خوشی میں شریک ہونا بھی عبادت ہے۔ تو آواز دی کہ فطرس میں وہی جا رہا ہوں۔ فطرس نے تڑپ کے کہا اے بھائی کیا مجھے بھی لے چلو گے؟ کچھ کہنا چاہتا ہوں آقا کے چاہنے والوں، واقعہ بارہا کا سنا ہوا ہے مگر نتیجہ شاید نیا ہو، ملاحظہ فرمائیے گا۔ کیا مجھے بھی لے چل سکتے ہو؟ جبریل نے کہا بالکل تمہیں لے کے چلیں گے، دروازہ رسول پر، دروازہ بطول پر، دروازہ علی مرتضیٰ پر، دروازہ حسین پر ضرور لے کے چلیں گے تمہیں۔ حسن مجتبیٰ کا دروازہ ہے، چلو ہم تمہیں لے کے چلیں گے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا فرشتے اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتے ہیں؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، غور کیجئے، فکر کیجئے۔ یہ مولا کا ادنا سا ذاکر آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ کیا فرشتے اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں، فرشتوں کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، فرشتے تو وہی کرتے ہیں جو مرضی خدا اور حکم خدا ہو۔ تو وہ کہہ رہا ہے کیا مجھے لے چلو گے؟ اور جبریل کہہ رہے ہیں ہاں چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں۔ تو جبریل اپنی مرضی سے فطرس کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ جواب تو یہ دینا چاہیے کہ رکو پہلے خدا سے پوچھ لوں، رکو پہلے اس سے اجازت لے لوں، مگر جبریل نے اجازت لینے کی بات نہیں کی، جبریل نے پوچھنے کی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا، جبریل نے کہا ہم تمہیں لے کے چلتے ہیں۔ جبریل بغیر رضا کے، بغیر پوچھے ہوئے، بغیر اجازت کے فطرس کو کیوں لیے جاتے ہو؟ جبریل کہیں گے میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، دروازہ حسین پر جانے کے لیے استخارے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیوں؟ اس لیے
کہ مرضی وہاں خدا کی لی جاتی ہے جہاں خدا کی مرضی معلوم نہ ہو، لیکن ہم جس در پر جا رہے ہیں وہی تو مرکز مرازات خدا ہے، اس لیے کہ شب ہجرت نفس کا سودا کر چکے ہیں علی مرتضی اور اللہ کی مرضیاں لے چکے ہیں، تو دروازہ حسین پر لے جانا خدا کی مرضیوں کے مرکز تک لے جانا ہے۔ جو ان کی مرضی ہے وہ خدا کی مرضی ہے، جو خدا کی مرضی ہے وہ اہل بیت کی مرضی ہے۔ یہی تو قرآن نے کہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو خدا چاہتا ہو۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بات کو سمیٹوں کہ ایک زن مومنہ عاشق حسین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا میں نے یہ جملے عرض کیے آپ کی خدمت میں۔ چنانچہ فرشتوں نے فطرس کو اپنے ساتھ لیا، لے کے چلے۔ وہ فرشتہ جو بال و پر سے محروم ہے، جو قوت پرواز نہیں رکھتا، اسے دروازہ حسین پر لائے۔ گہوارے میں شہزادہ ہے، اللہ اکبر، مبارکباد کا سلسلہ ہے، ملائکہ مبارکباد دے رہے ہیں، انبیاء مبارکباد دے رہے ہیں کہ اتنے میں فطرس آگے بڑھا اور آواز دی، یا حبیب کبریا، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک کونین کے مالک، ایک دو جہاں کے سلطان، نواسے کی آمد مبارک ہو، ہماری جانب سے تہنیت و تبریک قبول فرمائیے۔ اے خدا کے حبیب، آج آپ کے گھر میں خوشی کا موقع ہے، میرے بالوں پر چھن چکے ہیں، کیا اپنے حسین کا صدقہ ہمیں نہ دیجیے گا؟ پیغمبر اگر چاہتے تو پیغمبر دست دعا بلند کرتے اور کہتے معبود آج میرے حسین کی آمد ہے، حسین کے صدقے میں اسے معاف کر دے اور اسے بالوں پر دے دے، مگر پیغمبر نے نہ خود بالوں پر دیے، نہ خدا کی بارگاہ میں دعا کی، بلکہ پیغمبر نے گہوارے کی طرف اشارہ کیا جس میں شہزادہ آرام فرما رہا تھا۔ آواز دی فطرس، اپنے کو اس گہوارے سے مس کر دے۔ اللہ اکبر، گویا پیغمبر اسلام پوری دنیا کو یہ درس دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر آزادی چاہتے ہو تو میرے نواسے کے قدموں میں آ جانا، یہاں تمہیں آزادی مل جائے گی۔ ایک اور صلوات بھیج دیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آواز دی میرا حسین گہوارے میں ہے، جا اپنے کو گہوارے سے مس کر دے۔ یہاں بھی غور طلب بات ہے، یہ نہیں کہا اللہ اکبر کہ اپنے جسم کو اپنے کو حسین سے مس کر دے، کہ گہوارے سے مس کر دے۔ یا رسول اللہ، یہ لکڑی کا بنا ہوا گہوارہ، یہ کپڑے کا بنا ہوا گہوارہ، اس سے مس کرنے سے کیا بالوں پر مل جائیں گے؟ کہ تو لکڑی اور کپڑا دیکھ رہا ہے، نسبت دیکھ رہا ہوں، یہ دیکھ گہوارہ کس کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قوت شفا نسبت کی بنیاد پر آتی ہے۔ گہوارہ چاہے کپڑے کا ہو یا لکڑی کا ہو، اگر نسبت کسی مسیحا سے ہے، اگر نسبت کسی عظیم سے ہے تو اس کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ شفا دے دے۔ اب جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ علم کے سامنے کیوں جاتے ہیں شفا مانگنے، یہ تابوت کے سامنے کیوں جاتے ہیں شفا مانگنے، یہ گہوارے کے سامنے کیوں جاتے ہیں شفا مانگنے، تمہارے دیکھنے میں یہ تابوت کپڑوں کا بنا ہوا ہے، لکڑی کا بنا ہوا ہے، یہ گہوارہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، یہ عالم کپڑوں سے سجایا گیا ہے، مگر کبھی ہماری نظروں سے دیکھو نسبت کن لوگوں سے ہے؟ اس سے نسبت ہے جس نے فطرس کو بالوں پر عطا کر دیے تھے۔ صلوات پڑھ دیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فطرس آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد اپنے بدن کو گہوارے حسین علیہ السلام سے مس کیا، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ بالوں پر واپس آ گئے اور بالوں پر ملے تو فطرس نے شکریہ ادا کیا،
میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آج ہر شخص ذہنی طور پر غلامی کی زنجیر میں جکڑا ہوا خود کو محسوس کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ آزاد ہو کے زندگی گزارے، مگر رہبر آزادی ہے کون؟ ایسا امام کون ہے جو کائنات کو آزادی عطا کرے؟ حسین نے فطرس کو بالوں پر عطا کر کے بتایا کہ دیکھو ہم ہیں وہ کہ جس کے قدموں میں آؤ گے تو آزادی ہی آزادی ملے گی۔ صلوات پڑھ دیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لیجئے فطرس کو بالوں پر ملے، حسین نے بالوں پر عطا کر دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے تو اس پورے واقعے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے خدا اور خدا کا رسول دونوں دروازے حسین کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو جب کوئی مشکل حل نہ ہوتی ہو تو حسین کے پاس آ جانا۔ بالوں پر مل گئے۔ اب فطرس اڑا تو اتنے عرصے کے بعد اڑ رہا تھا تو کیا انداز ہوگا، کیا طور طریقے ہوں گے؟ اڑا تو خاموش ہو کے نہ اڑا۔ یہ کہاوت ہے کہ ایک بار ٹھوکر کھانے کے بعد بار بار ٹھوکر نہیں کھاتا انسان، لیکن فطرس گمان ہوا تھا کہ میرے جیسا کون ہے، بالوں پر لے لیے گئے تھے، اب تو اسے چپ چاپ اڑ جانا چاہیے، مگر یہ جب اڑا تو یہ کہتا ہوا اڑا مم مثلی مم مثلی مم مثلی، مجھ جیسا کون ہے، میرے مثل کون ہے، میرے برابر کون ہے؟ میں کہوں گا فطرس گمان ہوا تھا تو بالوں پر چھن گئے تھے، اور اب پھر وہی خیال کہ میرے برابر کون ہے۔ فطرس آواز دے گا تو نہیں سمجھا، اس وقت اپنی قوت پر ناز کیا تھا، اس وقت حسین کی عطا پر فخر کر رہا ہوں۔ صلوات بھیج دیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب یہ فطرس نے ہمیں درس دیا ہے کہ عطائے حسین کو چھپاؤ نہیں بلکہ عطائے حسین کو بیان کرو۔ حسین کی عطا پر فخر کرنے کا حق ہے کہ حسین نے بالوں پر عطا کیے ہیں۔ تو اب آپ نے ملاحظہ فرمایا حسین جب دنیا میں آئے تو آزادی تقسیم کرتے ہوئے آئے، اور اب جب دنیا سے جا رہے ہیں حسین تو بھی آزادی تقسیم کر رہے ہیں۔ دلیل قائم کروں تاکہ مجلس تمام ہو، وہ حر کہ جس نے لجاؤ میں فرس پہ ہاتھ ڈالا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسا آقا، ایسا مولا، ایسا کریم، سلام ہو غریب نینوا، سلام ہو مسافر کربلا۔ جب یہ روایت پڑھتا ہوں تو عجب کیفیت ہوتی ہے کہ جناب عباس سے کہا تھا کہ بھیا علی اکبر کو ساتھ لو، قاسم کو لے لو، اور محمد کو لے لو، اور ساتھیوں کو لے لو، لشکر حر کو سیراب کر دو، اس لیے کہ یہ پیاس سے عنقریب مر جانے والے ہیں۔ اور سنو ان کے حیوان بھی پیاسے ہیں، ان کے جانور بھی پیاسے ہیں۔ بھیا سنو، جانوروں کے سامنے جب پانی رکھنا تو خود سے پانی نہ کھینچنا جب تک کہ وہ کئی بار پانی سے اپنا منہ نہ ہٹا لیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا احسان حسین ہے، کیا کرم حسین ہے۔ حر نے لجا میں فرس پر ہاتھ ڈالا، ایک یہ منظر۔ دوسرا منظر شب عاشور کا۔ بس عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ غلامی سے نجات کون دے گا؟ شب عاشور، حر بے قرار ہے، لشکر یزید میں ہے، کہنے کو آزاد ہے مگر ذہن ایسا محسوس کر رہا ہے جیسے غلامی کی زنجیر میں جکڑا ہے، اور بے چینی ہے، بے قراری ہے، کبھی خیمے میں کبھی خیمے سے باہر۔ خادم نے دیکھا، غلام نے دیکھا، تڑپ کے پوچھا میرے آقا یہ تو بتاؤ کہ بڑی بڑی جنگوں پر گئے مگر میں نے آپ کو اتنا بے چین کبھی نہ دیکھا۔ کل جن سے جنگ ہے وہ تو چند لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنا بڑا لشکر ہے، کیوں یہ بے قراری کیوں ہے، یہ بے چینی کیوں ہے؟ اور نے غلام کو ساتھ لیا، کہا جاننا چاہتا ہے کہاں؟ کہا میرے ساتھ آ۔ چند قدم لے کے چلے حر،
کہ ذرا کان لگا۔ اب جو اس نے کان لگائے تو کانوں میں آواز آئی العطش العطش العطش۔ غلام دونوں ہاتھوں سے جگر تھام کے بیٹھ گیا اور نے کہا کیا ہوا؟ کہا آقا معصوم بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ امام حر نے فرمایا جانتا ہے کس کے بچے ہیں؟ کہ کس کے بچے ہیں؟ کہ یہ ساقی کوثر کے بچے ہیں۔ میں یہی تو سوچ رہا ہوں کہ روز محشر کیا جواب دوں گا جب وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ میرے ننھے ننھے بچے التش التش کہتے رہے اور فرات بہتی رہی حر، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر۔ کہ آقا پھر کیا سوچا؟ کہ تجھے آزاد کیا، میں حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ غلام قدموں پر گر پڑا، وارے میرے مولا، وارے میرے آقا، کیا سخاوت ہے، جب تک دوزخ میں رہے اپنے ساتھ رکھا، جب جنت کو چلے ہمیں چھوڑ دیا، ہمیں اپنے ساتھ لے کے چلو۔ چنانچہ جناب حر اپنے بیٹے اور اپنے غلام کو لے کے چلے۔ تھوڑی دور آگے چلے تھے کہ حر نے کہا میرے لال میں مجرم ہوں، مجرم کبھی بھی عدالت میں کھلے ہاتھوں سے نہیں جاتا، ایسا کر میرے دونوں ہاتھ باندھ دے۔ بیٹے نے ہاتھ باندھ دیے اور چند قدم آگے بڑھے، کہا میرے لال میں حسین سے آنکھیں کیسے ملاؤں گا، نگاہیں کیسے ملاؤں گا، ایسا کر میری آنکھوں پر پٹی باندھ دے۔ حر کی یہ غیرت روح زہرا نے دیکھی، شاید یہی سبب تھا کہ حسین مظلوم نے کہا حر تو نے آنکھوں پر پٹی باندھی ہے غیرت کے سبب، تو تیرے ماتھے کا جھومر بنا دوں گا، رومال زہرا کو، ایسا رومال جو کسی کو اب تک نہ ملا نہ آئندہ کسی کو میسر ہوگا، وہ تیری تقدیر کی نشانی بن جائے گا۔ حر آگے بڑھا، بیٹا اور غلام ساتھ ہیں، چند قدم چلے تھے کہ بیٹے نے تڑپ کے کہا اللہ اکبر۔ حر نے کہا کیا ہوا میرے لال؟ کہ بابا غضب ہوا، میں دیکھ رہا ہوں علی اکبر استقبال کو آ رہے ہیں۔ حر اور تیز بڑھے، پھر بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہ عباس دلاور آ رہے ہیں۔ حر اور تیز بڑھے، بیٹے نے پے در پے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہ بابا غضب ہوا، اب تو غریب نینوا مسافر کربلا حسین علیہ السلام خود بنفس نفیس تشریف لا رہے ہیں۔ اور آگے بڑھا، خوشبو حسین کو محسوس کیا، قدموں پر گرا، حسین نے قدموں سے اٹھایا، سینے سے لگایا، آنکھوں سے پٹی کھولی، حر کے بدھے ہوئے ہاتھ کھولے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا اے حر کے بدھے ہوئے ہاتھ کھولنے والے حسین، جب سیدانی ہو کے بازو پسے گردن باندھے جائیں گے تو کون آئے گا ان کے ہاتھوں کو کھولنے کے لیے؟ اللہ اکبر۔ حر کو اٹھایا، حر نے ہاتھ جوڑے کا آقا کیا میری خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ مظلوم کربلا حسین علیہ السلام نے فرمایا حر میں نے بھی تجھے معاف کیا۔ اللہ اکبر۔ میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا، اور تیری ماں نے کیا نام رکھا ہے تیرا؟ حر۔ تو یہاں بھی آزاد ہے اور وہاں بھی آزاد ہے۔ سوگوارو اب تو بات واضح ہو گئی ہوگی کہ دنیا غلامی کی زندگی سے اگر آزاد ہونا چاہتی ہے تو دروازے حسین پہ آ جائے، اس لیے کہ حسین آئے جب بھی آزادی بانٹتے ہوئے آئے، اور حسین دنیا سے جانے لگے جب بھی آزادی تقسیم کرتے ہوئے گئے۔ حسین علیہ السلام نے حر کو ساتھ لیا، خیمے میں آئے، بیٹھے، سامنے حر بیٹھا، حر کے پہلو میں اس کا بیٹا بیٹھا، ادھر حسین تشریف فرما ہوئے، ان کے پہلو میں علی اکبر علیہ السلام بیٹھے۔ مگر حر کا عالم یہ ہے، کبھی اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے، کبھی علی اکبر کو، کبھی اپنے بیٹے کو، کبھی علی اکبر کو۔ حضرت نے فرمایا اے حر کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا آقا دیکھ رہا ہوں آپ کا اکبر بڑا حسین ہے، مجھے خوف ہے اسے کہیں نظر نہ لگ جائے،
کہ حر کیا کہنا چاہتا ہے، اپنے بیٹے کا بازو پکڑا، آواز دی میں چاہتا ہوں اسے آپ کے اکبر کا صدقہ اتار دوں تاکہ آپ کے اکبر کو نظر نہ لگے۔ لیجئے جوان بیٹے کو اجازت دی، بیٹا گھوڑے پر سوار ہوا، رخصت ہو کے میدان میں آیا۔ حر کا بیٹا ہے، شجاعت کے جوہر دکھائے، فوجوں میں پرے کے پرے الٹ دیے، میمنے کو میسرے پر ڈال دیا، میسرے کو میمنے پہ پھینک دیا، جو سامنے آیا اسے واصل جہنم کر دیا، مگر اکیلا کب تک لڑتا؟ فوجوں نے گھیرا ڈالا، تیر چلے، تلواریں چلی، نیزے چلے، برچیاں چلی، حر دلاور کا بیٹا زخموں سے چور ہو کے زمین پر گرا، مگر یہ غیرت تھی پسر حر کی کہ آقا حسین کو سلام کیا، باپ کو مدد کے لیے بلایا۔ میں فرزند حر سے کہوں گا یہ تو بتا کہ ساری دنیا آقا حسین کو مدد کے لیے بلاتی ہے، تو نے فقط سلام کیا، مدد کے لیے باپ کو بلایا، اس کا سبب کیا ہے؟ عجب نہیں، آواز دے حر کا بیٹا، میں جانتا ہوں میرا مولا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، میری غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ میرا امام خیمے سے چلچلاتی دھوپ میں مقتل تک آئے۔ ارے میں عرض کروں گا، اے پسر حر، اس وقت تجھے اتنا خیال ہے غربت حسین کا، عصر عاشورہ کیا ہوگا؟ یہی میرا امام نرغہ عادہ میں گرا ہوگا۔ اجرکم علی اللہ۔ لیجئے، حر نے باپ کو آواز دی، حر دلاور بیٹے کی آواز سن کے چلے، ظاہر ہے کہ باپ سے زیادہ جلدی کون پہنچے گا، مگر اب جو حر میدان میں آیا تو عجب منظر دیکھا۔ اور اس سے پہلے میرا غریب امام عرض نینوا پر بیٹھا ہوا ہے، حر کے بیٹے کے سر کو اپنے زانوں پر رکھے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھرا رہے ہیں۔ حسین، حر نے تڑپ کے کہا، آقا یہ غلام ہے، غلاموں کے لیے آقا کہیں تشریف لاتے ہیں، آپ خیمے میں رہتے، میں خود اس کا جنازہ آپ کے قدموں میں لاتا۔ کچھ نہ بولے حسین، حر نے ہاتھ جوڑے، مولا اچھا تشریف لائے، شکریہ، مگر اب ادھر آ جائیے، اس کا جنازہ اٹھاؤں۔ کچھ نہ بولے، حر نے پھر کہا، کچھ نہ بولے۔ جب تیسری بار کہا، حسین نے نظریں اٹھائیں، حر کی طرف دیکھ کے کہا، حر تو نے انصاف نہ کیا، دنیا میں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھائے، کڑیل جوان کا جنازہ؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، آقا اس وقت کیا ہوگا جب اکبر کا جنازہ ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا، آپ تڑپ تڑپ کے کہہ رہے ہوں گے، اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ آؤ حسین کی مدد کرو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك۔ اللہم لعن العصابة التي جاہدت الحسین صلواتک علیہ وشایعت وبایعت وتابعت علی قتلہ، اللہم لعنہم جمیعا۔ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل ہو اللہ کی تلاوت فرما کر سیدہ اشرف بنی عرف محلقہ بانو صاحبہ بنت سید یوسف حسین عابدی صاحب مرحوم کی روح پرفتوح کو ایصال فرما دیں۔ اعوذ باللہ بسم اللہ۔ جزاک اللہ قبلہ بلال کاظمی صاحب،
آپ نے بہترین بیان سامعین کے درمیان پیش کیا، اور اب ہم نوخوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم شہباز علی کربلائی صاحب سے کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں، اپنی پردرد آواز میں سامعین کے درمیان نوخوانی کے فرائض انجام دیں۔ بابا 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 سکینہ کا ہے نوحہ، سکینہ کا ہے نوحہ، میرے بابا کہاں ہو، 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 کہاں ڈھونڈوں میں بابا، کہاں ڈھونڈوں میں بابا، میرے بابا کہاں ہو، 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 لہو بہتا ہے بابا جہاں کہیں پر، کہیں لاش پڑے ہیں خون میں تر، کہاں جائے سکینہ، میرے بابا کہاں ہو، 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 نہ تم آئے تو میں روؤں گی بابا، میں کس کے پاس پھر سوؤں گی بابا، گھر آ جاؤ خدا را، میرے بابا کہاں ہو، 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 ذرا دیکھو تو بابا جان آ کر، قیامت خیز ہے ہر ایک منظر، ہوا دشوار جینا، میرے بابا کہاں ہو، 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 تمہارے بن نہ جی پاؤں گی بابا، یہ لگتا ہے میں مر جاؤں گی بابا، بچا لو مجھ کو بابا، میرے بابا کہاں ہو، 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 مجھے شمر ستمگر نے ستایا، میری امداد کو
کوئی نہ آیا، بہت میں نے پکارا میرے بابا کہاں ہو، 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 تمہارے پاس میں آؤں تو کیسے، چچا کے پاس میں جاؤں تو کیسے، لینوں کا ہے پہرا میرے بابا کہاں ہو، 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 قیامت کی گھڑی یہ کیسی آئی، نہ تم ہو اور نہ امّو ہے نہ بھائی، کھڑی روتی ہوں تنہا میرے بابا کہاں ہو، 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 ہاں بہت ویران یہ دشت بلا ہے، بہت ویران یہ دشت بلا ہے، مجھے بابا بہت ڈر لگ رہا ہے، غضب کا ہے اندھیرا میرے بابا کہاں ہو، 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 صدا آئی نہ رو بالی سکینہ میرے پاس آ میری پیاری سکینہ، یہ کہہ کہ نہ تڑپا میرے بابا کہاں ہو، 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 عجب گوہر قیامت کا سما تھا، تڑپ کر رہ گیا غازی کا لاشا، پکاری جب سکینہ میرے بابا کہاں ہو، میرے بابا کہاں ہو، میرے بابا کہاں ہو، میرے بابا کہاں ہو، میرے بابا کہاں ہو۔ جزاک اللہ محترم شہباز علی کربلائی صاحب، آپ نے بہترین نوحہ سامعین کے درمیان پیش کیا۔ یقیناً یہ تلاوت کلام پاک، یہ ذکر محمد وال محمد، یہ ذکر شہدائے کربلا مرحومہ محلقہ بانو کے لیے بہترین ایصال ثواب کا سبب بنے گا اور ان کے متعلقین کے لیے تسکین قلب کا سبب ہوگا۔ ہم
मरहुमा महलका बानो के बच्चों की तरफ से, बिलखुसूस फैज़ी साहब की तरफ से तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर ऑनलाइन मजलिस में शिरकत की। फैज़ी साहब की जानिब से शुक्रिया अदा किया जाता है जनाब क़ारी नदीम नजफ़ी साहब का जिन्होंने तिलावत के फ़राइज़ अंजाम दिए, जनाब कामिल हसन उदौलवी साहब का शुक्रिया जिन्होंने पेशखानी फरमाई, ख़तीब विलायत, मौज़िन विलायत, ख़तीब अहल बैत आली जनाब बिलाल काज़मी साहब का शुक्रिया अदा किया जाता है जिन्होंने बेहतरीन बयान सामीन के दरमियान पेश किया, और शाहबाज अली करबलाई साहब का शुक्रिया अदा किया जाता है जिन्होंने पुरदर्द नोहा सामीन के दरमियान पेश किया। मोमिनीन, इंशाअल्लाह जल्द ही आपसे फिर किसी नए प्रोग्राम के हवाले से मुलाकात होगी। जब तक के लिए दिए इजाज़त। खुदा हाफिज़ वस्सलाम।